الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد۔ یوں تو درود پاک کی یہ فضیلت ہم نے آج سے کئی مرتبہ پہلے بھی سنی ہوگی، اور دعوت اسلامی کا ایک اپنا منفرد انداز ہے کہ ہر بیان سے قبل درود پاک کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اور ہم برسوں سے درود پاک کی فضیلت سنتے بھی چلے آ رہے ہیں اور کرتے بھی چلے آ رہے ہیں۔ اگر بغور جائزہ لیا جائے، دیکھا جائے تو غالباً کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں سے ایک تعداد درود پاک کی کثرت کرنے میں ناکام ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، اور خوش نصیبوں کا ہو سکتا ہے کہ معمول بھی ہو کہ وہ روزانہ ایک مخصوص اور اچھی تعداد میں درود پاک پڑھتے ہوں، تو اللہ کرے وہ دن آ جائے کہ ہم میں سے کم 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی تو ہمیں عادت ہو۔ ہماری نوری کابینہ کے عاشقان رسول جمع ہوئے ہیں، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آج یہ نیت کر کے جائیں کہ ہم روزانہ کم 1200 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے؟ اس کے لیے اتنا زیادہ آپ اس کو 1200 یوں نہ لیں، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ فجر کی نماز کے لیے جب مسجد جائیں، تو کہ میں مثال دے رہا ہوں کہ فجر کی نماز کے لیے آپ مسجد جا رہے ہیں، تو مسجد جاتے جاتے اپنے تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ پڑھیں صلی اللہ علیہ محمد 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 پڑھتے رہیں، صلی اللہ علیہ محمد 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 پڑھتے رہیں۔ تو پڑھتے پڑھتے آپ مسجد تک جائیں، اور جب پڑھتے پڑھتے آپ مسجد سے واپس آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ شاید آپ 100 150 200 دفعہ آپ کا درود پاک ہو چکے ہوں گے۔ 5 نمازیں ہیں، اگر ہر نماز میں آتے جاتے یا ہر نماز کے نام پر آپ 200 بار درود پاک کو فکس کر لیتے ہیں، تو یہ صرف نمازوں کے ساتھ آپ کے 1000 درود شریف ہو گئے، اور دیگر اوقات میں آپ سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد، تو انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ آپ کوشش کریں گے نا، اصل ہے ذہن بنانا۔ ایک تعداد جو ٹارگٹ لیتی ہے کہ آج میں نے، یعنی یوں سمجھیے کہ ایک شخص ہے، اور ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کے گھر کا روز کا ایک خرچہ ہوتا ہوگا، روز کا خرچہ نکالنا ہے، ہوتا ہے روز کھانے روز کمانے والے، روز کمانے روز کھانے والے ہوتے ہیں نا، مطلب پتہ ہے کہ میرا آج کا 500 روپے کا گھر کا خرچہ ہے، وہ اپنے مہینے کے کرائے کو آٹا وہ تو مہینے کے ایک راشن تو ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ روز کا ایک 500 1000 روپے خرچہ جیسے ہوتا ہے کہ
میں نے مطلب ڈبل روٹی ہے، انڈا ہے، دودھ ہے، یہ چند ایک چیزیں مخصوص ہوتی ہیں جو گھر میں روزانہ کی بنیادوں پر آتی ہے، بلکہ روزانہ بعض اوقات سبزیاں آتی ہیں، روز کی بنیاد پر گھر میں کھانا آتا ہے، روز کی بنیاد پر گھر میں کھانا پکتا ہے، اور روز شام کو ہمارے گھر میں پیسے ختم ہو جاتے ہیں، اور روز صبح آنے کے بعد ایک گھر کے فرد کو گھر میں 500 روپے، 700 روپے، 300، 400 روپے دینے ہوتے تاکہ وہ اگلے دن اپنا گھر چلا سکے۔ مہینے کا مثال کے طور پر 3000 روپے گھر کا کرایہ ہے تو اس کو پتہ ہے کہ روز کا 100 روپے تو گھر کا کرایہ ہو گیا۔ مجموعی طور پر اگر 3000 روپے میرے گھر کا ٹوٹل بل آتا ہے، میں غریب آدمی کی بات کر رہا ہوں، نارمل جو غریب طبقہ ہوتا ہے، تو وہ بولے گا چلو روز 3000 روپے گھر کا بل ہے مہینے کا، تو 100 روپے یہ ہو گئے، تو 200 روپے تو روز کے یہ ہو گئے۔ اب یہ کہ ڈبل روٹی اور انڈا اور دودھ وغیرہ ملاؤ تو یہ تقریباً اگر مثال کا تو 200 روپے کا ہی آئی جائے آج کل، اتنا بچے اگر 1-2 ہوں تو دودھ وہ بھی پئیں گے، چائے وغیرہ، تو 200 روپے میرا چلو یہ روز کا خرچہ ہو گیا، تو 400 روپے میرے روز کے یہ ہو گئے۔ بقیہ چھوٹی راشن وغیرہ، چاول، سبزی، گوشت، تو یہ تقریباً روز کے سمجھو کہ 300، 200، 250، 300 روپے کی یہ بھی ایوریج بن جاتی ہے عموماً نارمل گھر میں۔ تو ایک عام گھر میں بھی اگر تھوڑا سا اس کو کسر کے ساتھ بھی نکالتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ مجھے گھر میں روز کے 500 روپے دینے پڑیں گے۔ اور آج کل جو ہمارے ہیں جو مزدور جو روزانہ کی بنیاد پر مزدوریاں کرتے ہیں، ان کی بھی 800 روپے ان کی وہ ہے روزانہ کی نا دیہاڑی جس کو آپ بولتے ہیں۔ تو یہ ایک ہوتا ہے کہ بھائی 20-25 ہزار روپے گھر میں ملیں، ٹرانسپورٹ ہے، آنا جانا کرایہ ہے، کبھی 2 بسیں بدلو، کبھی 1 بس بدلو۔ اس میں بعض اوقات ایسی بدقسمتی ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات ہڑتال ہو جاتی ہے، تو یا غوث پاک، ہڑتال کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اس کے جو آج کا جو مجھے 400 روپے یا 500 روپے مجھے گھر میں دینے تھے وہ تو میرے گئے۔ اب یہ 500 روپے اگلے دن کور کیسے کریں گے؟ اگلے دن تو ویسے ہی ہڑتال کے بعد جب دن کھلے گا تبھی گھبراہٹ ہوگا، اور 2-3 دن کی ہڑتال پڑ گئی تو بالکل اپنا ہی ہڑتال ہو گئی، کیونکہ یہ ہڑتال دکانوں کی ہوتی ہے، ہڑتال کھانے پینے کی تھوڑی ہوتی ہے کہ آج یہ قوم 3 دن تک کھانا نہیں کھائے گی، 3 دن تک ان کے بچے دودھ نہیں پئیں گے، 3 دن تک ان کا یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، بس دکان بند، کاروبار بند، بازار بند، سب بند، تو بیچارے کا آمدنی بند تو گھر کا خرچہ بند۔ اب دے کیا؟ مہینے کے آخر میں بیچارے مقروض ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں کہ گھر میں کوئی 2، 5، 10، 20 ہزار روپے رکھے ہوئے کہ جب 19-20 کو مسئلہ ہو جائے گا تو بیمار ہوں تو گھر میں اپنے بیماری سن کر بیمار ہو جاتے ہیں کہ یا غوث پاک اب بیماری کا خرچہ کون برداشت کرے گا۔ یہ میں آپ کو جو عرض کرتا جا رہا ہوں ذرا سوچیے، کوئی کہیں اور لے کے جاؤں گا انشاءاللہ، مدینے جائیں گے۔ تو اب یہ کہ یہ ایک ہے، تو آپ روز کا کیا ایوریج ہے نا کہ میں نے روز کے کتنے روپے کمانے؟ 500-700 روپے میں نے روز کے، اب روز کے 500-700 روپے کما کر ذہن بنا کر نکلنا کہ میں نے روز کے 500-700 روپے کمانے، یہ کام وہ کام، جاب کرنی ہے تو کٹوتی نہیں ہونی چاہیے، اگر 3 گھنٹے لیٹ ہو گیا تو اتنے روپے کٹیں گے۔ اچھا بیمار ہونے میں بھی ڈر لگے گا کہ بیمار ہو گئے تو تھوڑی کہ بیمار ہونے پر میرے کو بیماری الاؤنس ملتا ہے، بیماری الاؤنس نہیں ملتا، بیماری کٹوتی ہوتی ہے۔ بھائی تم نے چھٹی کی تمہاری کٹوتی ہو گئی، بیمار کو ہم نے تھوڑی کہا تھا، سیٹ تھوڑی بیمار کرتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ملا کر دیکھیں تو آدمی کو گھبراہٹ ہوتا ہے کہ روز کا اتنا کمانا اتنا، تو اب ایک ٹارگٹ ہو گیا، تو آپ روزانہ کی بنیاد پر، جس کو ہم عموماً کہتے ہیں اینی ہاؤ، کہتے ہیں بندہ جیے یا مرے، سردی ہو یا گرمی، کما کر دینا گھر کے اندر، ورنہ گھر کیسے چلے گا، یہ ایک ذہن بن جاتا ہے۔ جس طرح آپ نے کمانے کا ذہن بنا لیا نا، اسی طرح اگر روز کے درود پاک کا ذہن بنا لیا نا تو روزانہ اتنے درود پاک پڑھ ہی لیں گے۔ اپنے پہنچنا مدینے میں روزانہ اتنا درود پاک پڑھنا ہی ہے، ورنہ میرا گزارا نہیں ہوگا۔ اب وہ آپ 313 بولو، 500 کہیں، 600 کہیں، 1200 کہیں، 1900 کہیں، 2600 کہیں یا 12000 کہیں، وہ کام جو کم ہو مگر مستقل ہو اللہ کو پسند ہے، ایک تعداد فکس کر لیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ میں نے روزانہ اٹھنے سے لے کر سونے تک اتنے درود پاک پڑھنے ہی پڑھنے، اب اس پر ڈٹے رہیں،
اب اگر رہ گئے 150 200 تو سونے سے پہلے پورے کرنے. اور مثال کے طور پر اگر 100 بھی گئے نہ 150 200 رہ گئے, نہ 1200 کی نیت تھی نہ 200 رہ گئے, تو اگلے دن 1400 کر کے پورے کرنے. ایسی کوئی نیت بنتی ہے تو وہ آؤ میدان میں. کتنے 1200 کی کون نیت کرتا ہے؟ ایسے مٹھی بند والی نیت, انشاءاللہ. تو روزانہ کتنے؟ روزانہ کتنے؟ روزانہ 1200 درود پاک انشاءاللہ پڑھوں گا. اور میرے رب کا کرم ہوا, 12ویں والے آقا کا کرم ہوا, پھر دیکھنا کیسی رحمتوں کا می بھی برستا ہے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. ہم آقا پر درود پاک پڑھنا بھول جائیں, یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جو درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. تو یہ اس کے لیے تھوڑا ذہن بنانا ہے. جیسے میں نے ابھی شروع میں آپ کا ذہن بنایا, آپ تو درود پاک پڑھنا ہے. اس کے لیے آپ کو ذہن بنانے کے ساتھ ساتھ اس کے اسباب پیدا کرنے پڑیں گے. خالی ذہن نیت کر لینے سے نہیں ہو جائے گا. تو اب آپ نے نیت کی, اب اس کا اسباب بنائیں. کہ جیسے میں نے ایک سبب نماز کے لیے جاتے ہوئے, نماز سے آتے ہوئے ایک اور کام ہو سکتا ہے. اگر شرعی رکاوٹ نہ ہو, جیسے سیٹھ اگر منع کرے تو آپ بیٹھ نہیں سکیں گے مسجد میں زیادہ دیر نا, اگر شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد درس و بیان, جیسے جو ہمارا مدنی حلقے ہوتے ہیں یا درس وغیرہ ہوتا ہے فیضان سنت کا, اس کے بعد 5 منٹ مسجد میں بیٹھ جانے کی نیت کریں سر جھکا کے. 5 منٹ میں مجھے یاد پڑتا ہے شاید 5-7 منٹ پڑھیں گے نا جو میں نے درود پاک کرا ہے, تو 5-7 منٹ میں آپ کے انشاءاللہ 70-80-100 درود شریف ہو جائیں گے. کوئی سبب بنائیں, سبب بنائیں. ایک درود پاک پڑھو تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے. 10 پڑھو تو 100 پڑھو تو 1000. اللہ تعالیٰ دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے. کیا ہے کمال درود پاک. اس میں نہ غریب ہونا ہے نہ امیر ہونا ہے, نہ تنگ دستی کا مسئلہ ہے نہ فراق دستی کا مسئلہ ہے, بلکہ اگر تکلیف ہے تو زیادہ پڑھے. کہ وہ ایک ہے نا کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ کہ کہیں جنگل بیابان میں پھنس گئے اور ان کو ڈر تھا کہ کوئی درندہ آ کر نقصان نہ پہنچا دے, تو ان کو حدیث پاک یاد ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. وہ درود پاک ہی پڑھتے رہے. جب اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا تو کون سا درندہ آ کر پھاڑے گا بھائی. تو پھر درود پاک پڑھو تو پھر کشتی بھی تو سرکار کی نگہبانی میں آ جاتی ہے نا. ڈوب سکتی نہیں موجوں کی طغیانی میں, جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر یہ کہ جو درود پاک جتنے دنیا میں زیادہ درود پاک پڑھے اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے. قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پانے کا بہترین وظیفہ ہے درود پاک. اللہ کی رحمت پانے کا بہترین وظیفہ ہے درود پاک. نیکیاں پانے کا بہترین وظیفہ ہے درود پاک. اللہ کو راضی کرنے کا بہترین وظیفہ ہے, بلکہ میں کہوں کہ مدینے جانے کا بہترین وظیفہ ہے درود پاک. وہ درود پاک پڑھنے سے مدینہ بے کا بلاوا بھی آ جاتا ہے اور درود پاک پڑھنے والے کو نبی پاک کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے. وہ کون سا عاشق ہوگا جس کو اس تمنا نہیں ہوگی کہ مجھے میرے محبوب کا جلوہ نظر آ جائے. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے, اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. اے کاش
کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ تنگ دست پریشان کی مدد ہوتی ہے درود پاک پڑھنے سے، بیماریوں میں شفا ملتی ہے درود پاک پڑھنے سے، تکلیف پہ راحت ملتی ہے درود پاک پڑھنے سے، اندھیرے میں راستہ ملتا ہے درود پاک پڑھنے سے، نیکی کی توفیق ملتی ہے درود پاک پڑھنے سے، اللہ کی محبت ملتی ہے درود پاک پڑھنے سے، نبی پاک کا قرب ملتا ہے درود پاک پڑھنے سے، اور کیا نہیں ملتا درود پاک پڑھنے سے۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ اور پھر یہ کہ درود پاک کی ایسی برکت ہے کہ بندہ کوئی بھی وظیفہ نہ پڑھے، صرف درود پاک کی پڑھے نا، تو یہ درود پاک ہی پڑھنا اس کے سارے غموں کو دور کر دیتا ہے۔ چلو مل کر پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ سب مل کے پڑھیں، علیہ ایک درود پاک 10 رحمتیں، یہ بھی درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں اتنا درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا کرے، اتنا درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا کرے کہ ایک کاش ایک کاش ایک کاش ایک کاش اس شعر کا میں مصداق بن جاؤں۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ایسا ہو کہ بس ہم مر رہے ہوں تبھی کلمہ درود ہماری زبان پر ہو، بلکہ روح نکل جائے تبھی کلمہ درود ہماری زبان پر ہو، اور کوئی قبر پہ آئے تو آ کر کسی کو کہہ دے کہ یار اسی قبر سے کلمہ درود پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ کی رحمت جس کے لیے چاہے، جیسی نعمت جیسی رحمت جیسا کرم اس کے لیے عطا فرما دے، مگر اس کے لیے یہ ہے کہ بس اپنی عادت بنے میٹھے میٹھے اسلام، فضول بات کرنے کی، ادھر ادھر کی لگائی بجھائی کرنے کی جو ہماری عادت ہوتی ہے، بیٹھ کر گھنٹوں تبصرے کرتے ہیں۔ یار سوچو یار، اتنے تبصرے کرتے ہو کیا ملا، اتنی باتیں کرتے ہو کیا ملا، اس غیبتیں کرتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، غیبتیں کرتے، اللہ کی پناہ۔ اب غیبت حرام جہنم میں لے جانے والا کام، کہاں درود پاک کہاں غیبت، کہاں درود پاک کہاں چگلی، کہاں درود پاک اور کہاں گالی، کہاں درود پاک پڑھنا اور بدقسمت کہاں گانے بولتا ہے، کہاں درود پاک پڑھنے والا اور کہاں بدقسمت انسان چگلیاں کھانے والا، گالیاں دینے والا، لوگوں کی برائیاں کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا اس کو زبان اس لیے دی تھی کہ اس زبان سے گالیاں دیتا، ماں باپ کو ستاتا، برائی بولتا؟ نہیں، اللہ نے زبان دی ہے تو درود پاک پڑھے نا، اللہ کا ذکر کرے، دعا کرے، محبوب کریم کی بارگاہ میں عرض کرے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ورد زباں رہے، ورد زباں رہے، ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو،
فضول گوئی کی عادت نکال کاش، ہماری فضول گوئی کی بھی عادت نکل جائے اور فضول ہنسنے کی بھی عادت نکل جائے. کاش کاش کا. ہائے وہ خندہ بیجا میرے لب پر آیا. خندہ بیجا کہتے ہیں بیکار ہنسنا. ہائے وہ خندہ بیجا میرے لب پر آیا، ہائے پھر بھول گیا راتوں کا وہ رونا تیرا. سویا کیے نابکار بندے، رویا کیے زار زار آقا. آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی ہے. آپ بھوکے رہیں اور پیڑ پہ پتھر باندھے، ہم غلاموں کو ملے خان مدینے والے. اگر ہماری زبان نعتیں پڑھنے سے تر رہتی رہے، ذکر و درود سے تر رہتی رہے، کچھ اس طرح کا انداز ہے کاش نصیب ہو جائے. آنکھیں گناہ دیکھنے کو نہ، محبوب کا دیدار دیکھنے کو ترسے کاش. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں ہم میں. کیسے عاشق رسول ہیں کہ جس کے عشق کی بات کرتے ہیں اس کو دیکھنے کو آنکھیں ترستی نہیں ہے. یعنی روزانہ کی بنیاد پر ایک کاش ہمارا ایسا جذبہ ہو. روزانہ کی بنیاد پر ایک کاش ہمارا ایسا جذبہ ہو کہ روزانہ ہم یہ تمنا کریں، مولا آج تو دکھا دے محبوب کا جلوہ. میری زندگی کی شام کبھی بھی ڈھل جائے گی، کیا میں بغیر تیرے محبوب کو دیکھے دنیا سے چلا جاؤں گا؟ کہ جس نے محبوب کو جیتے جی دیکھ لیا نا دنیا کی زندگی میں، خواب ہی میں زیارت کر لی نا، وہ مرنے سے پہلے ایک بار محبوب کو ضرور دیکھے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک کاش ہمیں ایسا جذبہ ملے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کی توجہ کا صدقہ ہے جو ہم یہاں ہیں. ہم یہاں ہیں، مسجد میں ہیں، بیان میں ہیں. میرے سر پر امامہ ہے نا تو یہ محبوب کی توجہ کا صدقہ ہے. میرے چہرے پر داڑھی ہے، یہ محبوب کی توجہ، محبوب کی عنایت کا صدقہ ہے. یہ محبوب کریم ہی کا صدقہ ہے جو آپ بیٹھ کر میرا بیان سن رہے. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. آج ہم درود پاک کی باتیں کر رہے ہیں. ہم میرے جیسا آدمی درود پاک کی ہم باتیں کر رہے ہیں، مدینے کی باتیں کر رہے ہیں، نیکی کی دعوت کی باتیں کر رہے ہیں، درس و بیان کی باتیں کر رہے ہیں، نماز و عبادت کی باتیں کر رہے ہیں. یہ کرم نہیں تو کیا ہے؟
عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں تھی پر خطا کی قسمت۔ اپنے ماضی پر غور کرو، ہم کہاں گھوم رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ کسی گانے بولنے والے کو اٹھا لیا، کسی شراب کے عادی کو اٹھا لیا، کسی بے نمازی کو اٹھا سے اٹھا لیا، مسجد کا راستہ دکھا دیا، نیکی کا راستہ دکھا دیا، داڑھی منڈاتے تھے داڑھی والا بنا دیا، کیا کیا کرتے تھے کیا کیا بنا دیا۔ عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ایسو کو نعمت کھلا، دودھ کے شربت پلا، ایسو کو ایسی عطا، تم پہ کروڑوں درود، گندے نکمے کمی، مہنگے ہو کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود۔ بے ہنرو بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے، تمہاری پناہ تمہیں
کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھی اگر ہم درود پاک نہ پڑھیں، ان کا ذکر نہ کریں اور ان کی سنتوں پر عمل نہ کریں، کیسا برا ہے یہ، کیسا برا ہے۔ ہم پر کتنا کرم ہے ہمارے مصطفیٰ کا، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ان کے صدقے ہم نے پایا نہیں؟ ہر چیز میرے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں ملی ہے، اور انشاءاللہ انہی کے صدقے میں ایمان سلامت لے کے جائیں گے۔ یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا کہ ایمان مجھے پھیرنے کو تو نے دیا ہو، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم، اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا۔ انشاءاللہ ایمان سلامت لے کے جائیں گے، انشاءاللہ ایمان سلامت لے کے جائیں گے، اور آقا کے صدقے میں بے حساب جنت میں داخلہ پائیں گے انشاءاللہ۔ بس زبان ہر وقت درود پاک سے تر رہے، ہر وقت، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غیبت کا گناہ، گالی دینے کا گناہ، زبان کی بے احتیاطیاں کہ نہ بولنے کا بولنے کی عادت، اور ایسی زبان کی زبردست بے احتیاطیاں آج ہمارے ساتھ جو لگی ہوئی ہیں، اللہ کچھ نہیں سوچتے، کچھ نہیں سمجھتے، اس کو بولا، اس کو بولا، اس کو ڈانٹا، اس کو جھاڑا، اس کو طنز، اس کو طعنہ، اس کو تنقید، اللہ اللہ اللہ، جو سمجھ میں آتا ہے بولتے ہیں۔ کاروبار کرو تو زبان نہ بولنے کا بولتی ہے، سودا بیچو تو نہ بولنے کا بولتے ہیں، سودا خریدو تو بھی نہ بولنے کا بولتے ہیں، بس میں جاؤ اترو چڑھو نہ بولنے کا بولتے ہیں۔ ایسا عجیب حال ہے، زبان قابو میں آئی نہیں رہی ہے، آئی نہیں رہی ہے، بولتی چلی جاتی ہے، بولتی چلی جاتی ہے، نہ جانے کتنی اللہ کی نافرمانیاں کر گزرتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زبان کی بے احتیاطی موت کے وقت کلمہ پڑھنے میں رکاوٹ بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زبان کی بے احتیاطی قبر میں سوالات کے جوابات دینے میں رکاوٹ بن جائے۔ آج نہیں سمجھ پڑتی، آج جو سمجھ میں آ رہا ہم بولنے چلے جا رہے ہیں۔ کسی کی بے عزتی ہوتی ہے تو ہم کو پرواہ نہیں ہوتی، کسی کا نقصان ہو رہا تھا ہمیں پرواہ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ عجیب حال ہے ہماری زبان کا، اتنی سی ہے مگر ناکو چنے چبوا دیے زبان نے، قابو ہی نہیں آتی، قابو ہی نہیں آتی۔ اور زبان سے گناہ کی عادت ہے، اللہ کی پناہ۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہم گناہوں کی عادت سے جان چھڑا لیں۔ یا نبی گناہ کی عادتیں نہیں جاتی، آپ ہی کچھ کرے۔ یا نبی میرے گناہوں کی عادتیں نہیں جاتی، آپ ہی کچھ کرے۔ میں نے کوششیں کی بہت مگر میری حالت آہ بری رہی۔ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، نہ چھوڑے جرم چھوٹتے، نہ مارے ناس مرتا ہے، نہ چھوڑے جرم چھوٹتے، نہ مارے
پر کچھ ندامت یا رسول اللہ. جیسے کوئی مجرم نہیں پہلے ایک بار چوری کرتا ہے تو ڈر لگتا ہے، لیکن جب کھل جاتا ہے نا دل تو پھر ڈرتا بھی نہیں ہے. تو اپنا بھی کچھ ایسا حساب کتاب ہو گیا ہے. کبھی وقت یاد آئے گا کسی کو تو گناہ کرنے سے پہلے بڑا ڈر لگ رہا تھا، لیکن ایسے عادی ہو گئے گناہ کرنے کے، ایسے عادی ہو گئے نہ ڈر لگتا ہے نہ افسوس ہوتا ہے. بدقسمتی سے گناہ عادت بن گئی. اللہ 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 اللہ. ایک تو ہوتا نا گناہ غلطی سے ہو گیا، گناہ غلطی سے ہو گیا، اللہ معاف کر دے غلطی ہو گئی. کیسا بدقسمت ہے وہ شخص جس کے گناہ عادت بن جائے. اور جب تک گناہ کرے گا نہیں سوئے گا نہیں، گناہ کرے گا نہیں اس کا چین آئے گا نہیں. کیسا بدقسمت ہے وہ شخص کہ گناہ جس کی عادت ہو گئی. اللہ کی پناہ، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں گناہ سے بچا کرے. کہ گناہ یہ ایمان برباد کر دیتے ہیں. ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے. بوقت نظر آقا ہو نہ جاؤں میں کہیں برباد. بوقت نظر آقا ہو نہ جاؤں میں کہیں برباد. میرا ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول بھائی ڈر اللہ. تو لگے گا نا کہ عمر کے ساتھ ساتھ گناہ کی عادت کم ہوتی تو چلو ایک اور امید کی طرف تھا کہ گناہ کی عادت گھٹ رہی ہے اور نیکی کی عادت بڑھ رہی ہے. مگر جس کی عمر کے ساتھ ساتھ گناہ کی عادت بڑھتی جائے، غفلت بڑھتی جائے اور اس طرح کی چیزیں بڑھتی جائیں تو ڈر ہے نا کہ کہیں یہ بڑھتے 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 کہیں یہ ایمان ہی نہ لے جائے گناہ کی عادت. اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. کمر آمال بدلے ہائے میری توڑ کر رکھ دی تباہی سے بچا لو جان رحمت یا رسول اللہ. جہالت نے ایسا اندھا کر دیا ہے، علمی کمی نے. ہم نے ریاکاری کو جیسے کہ بھولی گئے کہ ریاکاری بھی کوئی گناہ ہے، تکبر بھی کوئی گناہ ہے. بدقسمتی کے طرح بھول سے گئے. حسد بھی کوئی جیسے گناہ ہے، بھول سے گئے. نہ جانے کس کا حسد، نہ جانے کس کا تکبر، نہ جانے کس کی ریاکاری کی عادت، نہ جانے اس طرح کی بے شمار عادت ہے، بدگمانیوں کی عادت ہے. اللہ کی پناہ، پتہ نہیں کون سے گناہوں کی ایسی لت پڑ گئی ہو اور توجہ بھی نہ ہو کہ یہ میں اس غلیظ اور اس قدر کبیرہ گناہ میں پھنس چکا ہوں اور مجھے پتہ بھی نہیں کہ میں پھنس گیا ہوں. کہ ایسا نہ ہو کہ یہی گناہ باوقت نزا میرا ایمان برباد کر دے اور اس وقت کوئی مجھے کلمہ پڑھائے تو مجھ سے کلمہ ادا نہ ہو. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ 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 بات کہ میں جب دنیا سے جاؤ کلمہ پڑھتے ہوئے جاؤ. میں گردہ ہوں نکما ہوں جیسا ہوں تمہارا ہوں. میں گردہ ہوں نکما ہوں میں جیسا ہوں تمہارا ہوں. تمہیں بدکار آسی کو نبھانا یا رسول
ہوں شہ مدینہ، میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ، میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ، میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ، مجھے سینے سے لگانا، مجھے سینے سے لگانا، مدنی مدینے والے مجھے سینے سے لگانا، مدنی مدینے والے مجھے سینے سے لگانا، مدنی مدینے والے میرے والدین محشر میں جو بھول جائیں سرور، میرے والدین محشر میں جو بھول جائیں سرور، کہیں تم نہ بھول جانا، کہیں تم نہ بھول جانا، مدنی مدینے والے کہیں تم نہ بھول جانا، مدنی مدینے والے گنبدِ قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب، گنبدِ قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب، میری قبر جگمگانا، میری قبر جگمگانا، مدنی مدینے والے مجھے سینے سے لگانا، مدنی مدینے والے۔ اللہ کریم ہم سب کو گناہوں کی عادت سے چھٹکارا عطا کرے۔ غور کرتے رہیں کہ کون کون سے گناہوں کی عادت ہم میں پڑی ہوئی ہے، سنجیدگی کے ساتھ غور کر۔ ابھی موقع ہے، وقت ہے، سانسیں ہیں، الحمدللہ مدنی ماحول میسر ہے، اچھی سوچ کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، ابھی ہے، ہم سدھر جائیں، ہم اپنے آپ کو بدل کر ایک کاش یہاں سے اٹھیں، اپنے مزاج میں، اپنے انداز میں، اپنے کردار میں اچھی تبدیلی لائیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے اعمال کریں، نیکی کی دعوت عام کریں۔ بہت زیادہ عجیب و غریب ماحول ہے، ہم ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے، وہ دوستی، یہ تعلق، یہ دور نہیں ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ایسا دور نہیں ہے، اب چھوڑ دیں یہ سب۔ تھوڑے نفس پر زد پڑے گی، ہوگا تھوڑا دقت ہو سکتی ہے ہو، لیکن آ جاؤ، درس فیضان سنت سنیں، درس فیضان سنت دیں، مدنی درس میں بیٹھیں، لائن اپنی یہ دعوت اسلامی بس، اس کی بڑی برکت ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی۔ اگر بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جاتا ہے نا، اس مدنی ماحول کی برکت یہ بھی ہے کہ توبہ کی فوراً توفیق مل جاتی، اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ بخش دیتا۔ اور ایسا ہو کہ بعد میں سوؤں تو گناہوں کی معافی لے کر سوؤں، پھر اٹھ نہ سکوں تو سونے سے پہلے سچی توبہ کر کے بندہ سوئے۔ جب آپ بستر پہ جائیں نا، بستر پہ جائیں، اب آپ سونے جا رہے ہیں، یہ عادت بنا لیں کہ جب بھی سوئیں سچی توبہ کر کے سوئیں۔ مثال کے طور پر جیسے آپ بستر پر سو رہے ہیں، اب آپ کا سونے کا ٹائم ہے، فائنل سونا ہے، تو گویا کہ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اسے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ میری بخشش کر، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، مغفرت کر دے۔
میرے سارے گناہ بخش دے اور مجھے گناہ سے بچا۔ ایسی سچی توبہ نا، یہ رسمن نہیں، عادتاً نہیں، یہ سچی توبہ کہ اپنے کو اس ٹائم پہ واقعی ندامت ہو رہی ہو۔ گناہ جیسے عادتیں ہو گئی نا، تو جیسے میں گناہ نہیں کروں گا اللہ، اب اللہ جانتا ہے نا کہ کون سچی کر رہا ہے کون سچی نہیں کر رہا، وہ تو جانتا ہے۔ ایسی سچی توبہ کر کے بندہ سوئے، اللہ نہ کرے اگر آنکھ نہ کھلے، موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور نیند تو موت کی بہن کہلاتی ہے، آدھی موت ہے نیند۔ تو ایسا انداز ہو کہ انداز سوئے تو پھر جسے نہیں اٹھا تو دوبارہ گناہ کرنے کا موقع ملا ہی نہیں نا اس کو، تو سچی توبہ پر اس کی موت ہو جائے نا۔ اور اس وقت اگر موت ہو تو ہم اللہ سے اچھا گمان کریں نا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا بندہ میرے لیے گمان کرتا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ گمان کر کے سو کہ یا اللہ میں نے توبہ کی اور تیری رحمت بڑی ہے کہ تو میرے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ کو کون روک سکتا ہے گناہ معاف کرنے سے؟ اس کو کون روکے گا؟ اس کو تو کوئی بھی نہیں روک سکتا نا۔ وہ معاف کر دے، روز معاف کر دے، وہ کریم ہے، وہ قادر مطلق ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے، میں نے اس کی نافرمانی کر لی ہے تو میں اسی سے معافی مانگوں گا نا۔ اور اس کے سوا ہے کون جو گناہ بخشے؟ وہی ہے گناہ بخشنے والا، وہی ہے معاف کرنے والا، وہی ہے مغفرت کرنے والا، وہی ہے درگزر کرنے والا۔ تو یوں تو ہر وقت ہر گھڑی توبہ کرتے رہنا چاہیے، لیکن میں خاص طور پر عرض کر رہا ہوں، جیسے آج بھی ہم جائیں گے تو آج بھی یہ پکی نیت کر کے آپ جائیے کہ بس بستر پر سونے سے پہلے میں اپنے رب کے حضور سچی توبہ کر کے سوؤں گا، سچی توبہ کر کے سو، اور لیٹے لیٹے کچھ پڑھتے رہیں۔ جب لیٹے نا، لیٹے کچھ پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، کوئی اچھی چیز پڑھتے رہیں، اور پڑھتے نیند آ جائے۔ وہ کسی نے کہا نا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کاش یہ عادتیں، جو میں کچھ عرض کر رہا ہوں اپنی عادتیں بنانے کے لیے، کہ یہ بھی عادت ہو جائے، یہ بھی عادت ہو جائے، یہ احساس ہو جائے، یہ افسوس ہو جائے، تو بس ندامت کے ساتھ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ندامت یہ توبہ ہے۔ ندامت جو ہے نا، گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا، گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا، مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ اللہ کی یاد میں، اس کے حبیب کی یاد میں رونا، اور سونے سے پہلے اللہ کرے کہ ندامت، یعنی وہ دن جو میرا گزرا نا اس پر میں ندامت کر کے سوؤں، یا اللہ میں نے آج کا دن بھی غفلت میں گزار دیا، یا اللہ معاف کر ہی دے، میں نے آج بھی تیری نافرمانیوں میں دن گزار دیا، یہ پورا دن گزر گیا، مولا تو نے مجھے اتنی گھڑیاں دیں کہ میں تیری عبادت کروں، میں تجھے راضی کروں، تو نے اتنا ثواب دیا ہے کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیتا ہے، جو ایک الحمدللہ کہتا ہے تو جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیتا ہے، جو درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، جو یہ عمل کرتا ہے تو اسے یہ دیتا ہے، تو یہ کرتا ہے تو اس کو گناہ بخش دیتا ہے۔ مولا تو نے اتنے انعامات دیے، اتنے موقع دیے، مولا میری مت ماری گئی، مولا میں کہیں کا نہیں رہا، میں نے پورا دن مولا ایسے ہی گزار دیا، مال دنیا دولت دوڑ بھاگ ادھر ادھر، مولا میرا بنے گا کیا؟ اعلیٰ حضرت صحیح لکھتے میٹھے میرے اسلام بھائیو، غور کرنا، فکر معاش بد بلا ہولے معاش جاں گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں؟ یعنی اس ٹائم پر ہم سوئیں تو ہمیں ایسے ندامت ہو، ایسا افسوس ہو، بس جو کھینچا سا ہو، ٹکڑے ہو رہا ہو، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جانا ہوتا، میں ایسی نافرمانیاں کرنے کے لیے جی رہا ہوں اللہ کی، کیسا عجیب قسم کا میں اس رب کا بندہ ہوں،
کتنا احسان فراموش ہوں، اس کی نعمتیں کھاتا ہوں، اس کا رزق کھاتا ہوں، اس کی دیے ہوئے آنکھوں کے نور سے دیکھتا ہوں، اس کے دیے ہوئے نعمت سے میں سنتا ہوں. میں کیسا احسان فراموش نکما کمینہ قسم کا بندہ ہوں کہ اتنی نعمتیں اس رب کی اور نافرمانی بھی اسی کی کرتا ہوں. وہ مجھ سے میری نعمتیں چھینتا بھی نہیں ہے بلکہ نعمتیں بڑھاتا ہے. اس طرح کی ایسا مطلب امام غزالی علیہ رحمۃ والی نے کئی مقامات پر اپنی نفس کو ڈانٹنے کے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول دیے. اللہ توفیق دے. دیکھو یہ تو کبھی روز رات کو ہو تو کبھی کبھی ہو تو کبھی ہفتے میں ایک بار ہو، تو جب اللہ توفیق دے گا تب ہوگا. جسے نواز دے گا تو وہ تو کریم ہے نا، وہ تو کریم ہے. جس کو چاہے روز کا نواز دے، جس کو چاہے دن میں کئی بار نواز دے کہ وہ سوچتا رہے، افسوس کرتا رہے، ندامت کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی لیتا رہے اور درجے بڑھتا رہے. تو اس کی مرضی ہے، اس کی کرم نوازی ہے، جس کو چاہے جیسے یہ عطا کر دے. تو یوں مطلب آدمی لیٹے نا تو افسوس کر کے سوئے، کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جانا ہوتا، کاش میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. یعنی ہم سوتے ہیں تو اگلے دن کا روزگار رلا رہا ہوتا ہے. ہمیں یہ نہیں رلا رہا ہوتا کہ میں نے پورا دن اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا، پورا دن ہم نے غفلت میں گزار دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے میں گزار دیا، اس کو راضی کرنے، اس کے ابھی کو راضی کرنے. میں نے کیا کام کیا؟ اگر کوئی نیکی کے نام پر کوئی کام کیا بھی تو اس میں نہ اخلاص، نہ اس میں کوئی تقوی، نہ پرہیزگاری، کچھ بھی نہیں، اور دل میں ایک ہی چیز پھنسی ہوئی ہے، روزگار کی طرف. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو. کاش کہ میں دنیا پیدا نہ ہوا ہوتا. پیدا تب حشر کا سب غم خود میں ہو گیا ہوتا. حسن پہ ایمان کا ہو جاتا ہے. کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جانا ہوتا تو جہاں کی فکروں سے یوں نجات مل جاتی. میں مدینے کا سچ مجھ کتا بن گیا ہوتا. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر تار بن تار بن گیا ہوتا. مرشدی کے کرتے کا، مرشدی کے سینے کا میں بال بن گیا
فکروں میں بھی دنیا سے دل نہیں اچاٹ ہوتا. اتنی پریشانیاں، غم، دکھ، گناہ کی عادتیں، بے لذت سی زندگی ہے، بے لذت سے شب و روز ہے. ٹینشن میں زندگی گزرتی ہے، صبح ٹینشن، شام ٹینشن، رات، پھر بھی پتہ نہیں کیا ہم لوگ کا دماغ خراب ہو گیا ہے. دنیا سے دل اچاٹ نہیں ہوتا. دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا. دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا. مغلوب شان سے بدکار نہیں ہوتا. اچھا یہ گناہوں کا یا رسول اللہ بیمار نہیں ہو یا رسول اللہ. اچھا یا رسول اللہ یہ گناہ یا رسول اللہ بیمار نہیں ہوتا. کاش ہم دنیا سے جی چرانے میں کامیاب ہو جائیں. اس میں دل لگا رہتا ہے، اسی میں پھنسے رہتے ہیں. کوئی اپنی تسلی کے لیے جوا کھیلنے چلے جاتا ہے، بدقسمت انسان. کوئی شرابیں پینے چلے جاتا ہے، کوئی کیا کرنے چلا جاتا ہے. ارے نادان انسان، دل کا اطمینان تو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں. مسجد میں آ جا، نماز کے لیے آ جا، عبادت کی طرف آ جا. ہم جب گھبراتے نا، ہم نے گھبرا کر کیا کیا؟ گھبرا کر ہم نے خود کو مسائل کے حوالے کر دیا. مسائل نے ہم کو دبوچ لیا، چاروں طرف سے مسائل نے گھیرا ہوا ہے. ہونا یہ چاہتا ہے کہ مسائل پر ہم غالب آ جاتے اور اپنے مدنی کاموں میں مصروف رہتے. اور ہوا یہ کہ مسئلوں نے ہم پر غلبہ پا لیا اور ہمیں مدنی کاموں سے دور کر دیا. درس دیتے تھے، اب درس نہیں دے پا رہے. بیان کرتے تھے، بیان نہیں کر پا رہے. مدنی دورے کرتے تھے، وہ چھوٹ گئے. مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے چھوٹ گئے. کیوں بھائی؟ مسائل بہت ہیں. مسائل کیا ہوا بھائی؟ چلے چھوڑ دیا. کتنے مسائل حل ہو گئے؟ مسائل کتنے حل ہو گئے؟ مسئلے کبھی حل ہونے، ہمارے پاس لگتا ہے کہ مسئلے حل ہونے کے لیے نہیں آتے. لگتا ہے کہ ہمارے پاس مسائل حل ہونے نہیں آتے. ہمیں شاید یہ مسئلے نیکی کی دعوت سے دور کرنے آئے تھے اور ہمیں نیکی کی دعوت سے دور کر چکے. اگر ہم مسئلوں کو لفٹ نہ کراتے، اس کا جتنا قد تھا اتنا ہی رکھتے اور اپنے مدنی کاموں میں مصروف رہتے، تو مدنی کام بھی چل رہے ہوتے اور مسئلے بھی اس سے جان چھوٹ گئی ہوتی. مگر ایسا ہو نہیں سکا، ہم پھنس گئے. تو جتنا یہ دنیا کی محبت سے ہم جی چھڑائیں گے، مسئلے کو اسی حد تک رکھیں گے جتنا مسئلہ ہے، پریشانی اسی حد تک رکھے جتنی پریشانی ہے.
زیادہ اس میں داخل ہوں گے نا تو مسئلے کا قد بڑھتا ہے، اس کا جسم بڑھ جاتا ہے، اور وہ زیادہ ہم کو اپنی طرف لیتے ہیں۔ یہ بہت تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں، بہت نیچے سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ گھر کا ہو، کاروبار کا ہو، اپنے آپ کو پھنسائیں نہیں مسئلے میں۔ جو مسئلے کی جھاڑیوں میں پھنسا ہے نا وہ پھنستا چلا گیا، یہ جھاڑیاں الجھتی چلی جاتی ہیں، یہ گھیرتی چلی جاتی ہے، اتنا گھیر لیتی ہے۔ اب کوئی ہم کو بلاتا بھی ہے تو اپنے آتے نہیں ہے کہ یار بڑے مسئلے میں ہوں، آ جاؤ مسئلوں سے نکل جاؤ۔ آج آئے ہو نا مسئلوں سے نکل کر آج دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں آ جاؤ، اور اللہ سے دعا کرو یا اللہ مجھے مسئلوں سے نکال اور مدنی کام میں لگا دے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں لگا دے، درس میں، بیان میں، مدنی قافلوں میں، مدنی انعامات میں، مدنی دوروں میں، بس میں ایک ہی دھن ہو، یہ بس یہی مدنی کام۔ مسئلے آتے ہیں، زندہ انسان کے پاس مسئلے آئیں گے، زندہ انسان کے پاس یہ چیزیں آئیں گی، یہ چیزیں زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے ہم۔ لیکن یہ مسئلے دور کرے کون؟ اللہ۔ مسئلے کون دور کرے؟ کون دور کرے بولو؟ مسئلے کون دور کرے گا؟ قرضے کون دور کرے گا؟ بیماری کون دور کرے گا؟ تنگ دستی کون دور کرے گا؟ جس اللہ نے میرے حال کو بہتر کرنا ہے، میں اس اللہ کے کام میں لگ جاؤں، اللہ میرے کام اچھے کر دے گا۔ کرنا ہی اللہ نے، کرنا کس نے؟ اللہ نے۔ تو میں خود کو اللہ کے کام میں لگا دوں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میرے کام اچھے کر دے گا۔ میں چاہ کہ میں اپنے کام اچھے کروں گا، میرے کو آتا ہی کیا کہ میں اپنے کام اچھے کروں گا؟ میں پڑھا تو مسئلہ خراب ہو گیا، اللہ کی رحمت ہوتی تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ یہ ہوتا ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے، بڑا لمیٹڈ آدمی مسئلے کو حل کے لیے دیتا ہے، اس کے بعد فوراً نکل آتا ہے۔ میں دعوت اسلامی کے تنظیمی ذمہ داران کو مدنی پھول دے رہا ہوں، خاص طور پر تنظیمی ذمہ داران کو، جو غربت، مسائل اور پریشانی کے نام پر مدنی کام چھوڑ بیٹھتے ہیں نا، میں ان کو یہ مسئلے کا حل، میں ان کو ایک حل دے رہا ہوں۔ چھوٹی موٹی ناراضی کے نام پر، ہلکی پھلکی بیماری کے نام پر جو مدنی کام چھوڑ بیٹھتے ہیں نا، بچوں کے الجھنے تو گھر والوں کے الجھنے، اس کے نام پر مدنی کام چھوڑ بیٹھتے ہیں، میں ان کو مدنی پھول دے رہا ہوں۔ اس کی طرف جتنا جھانکو گے نا، یہ مسئلے آپ کو اتنے اچک لیں گے، یہ آپ کو اپنے قابو میں کر لیں گے اور آپ کے دماغ کو معاف کر دیں گے، اور آپ کو لگے گا کہ میں نکلوں گا تو یہ مسئلے میرے خراب ہو جائیں گے، آپ کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی، آپ کے اندر بے چینی پیدا ہو جائے گی، آپ کا کانفیڈنس ختم ہو جائے گا۔ ایک بار ہمت کر کے ان مسائل کی جھاڑیوں سے باہر آ کر مدنی کاموں کے گلشن میں آؤ، اللہ نے چاہا تو مدنی کاموں کے گلشن سے آئی ہوئی خوشبو آپ کے ان مسائل کی جھاڑیوں کو بھی دور کر دے گی۔ ہمت کرو میٹھے اسلامی بھائیو، ہمت کرو اور اپنے مدنی کاموں کو مضبوط کریں، مدنی کاموں کو مضبوط کریں، روزانہ درس دینے سننے کے عادی بنے، مدنی دورہ اللہ کرے کہ آپ کے یہاں روز ہو رہا ہو۔ ہمارے کورنگی میں روزانہ مدنی دورہ ہو رہا تھا، یہاں بھی روزانہ مدنی دورہ ماشاءاللہ، 5 علاقوں میں روزانہ ماشاءاللہ مدنی دورہ ہو رہا تھا، اس میں شامل ہو اور علاقے بڑھائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مدینہ 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 ہو جائے گا انشاءاللہ۔ الجھے سے دور نور سے معمور کر مجھے، الجھے سے دور نور سے معمور کر مجھے، ہے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی، زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور بس ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں۔ کتنے پڑھنے ہیں؟ ایک بار پھر نیت کریں، کتنے پڑھنے ہیں؟ روزانہ انشاءاللہ کم سے کم 1200 درود پاک پڑھنے کی۔ مجھے بڑا مزہ آیا تھا، میں بیرون ملک تھا،
مسجد میں ہم نماز پڑھنے گئے. نماز پڑھ کے میں باہر نکلا تو ہم گاڑی میں بیٹھنے جا رہے تھے تو ایک آدمی بالکل کلین شیو تھا, دوڑا ہوا آیا. اب پردیس میں تھا میں بھی, دوڑا ہوا آیا اور آ کر بات کرنے لگا. تو خیر انداز پھر اس کا ایسا تھا کہ بات کی, ہم کھڑے ہو گئے. تو ماشاءاللہ جانتا تھا, مدنی چینل دیکھتا تھا. مطلب میرے دل میں ایک تمنا تھی کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا. میں نے کہا کیا؟ کہ آپ ایک دفعہ مدنی چینل پہ کوئی سلسلہ کر رہے تھے اور آپ نے مدنی چینل پر ترغیب دلائی تھی کہ روزانہ 1200 دفعہ درود شریف پڑھا کرو. اس کو سالوں گزر گئے, میں روزانہ 1200 دفعہ درود شریف پڑھتا ہوں. بہت مزہ آیا, اس کو بھی موقع مل گیا اپنی اس نعمت کا اظہار کرنے کا. خوشی ہوئی. کیا پتہ کہ آپ کا پڑھنا مجھے قیامت کے روز بخشوا دے اور میرا بھی بیڑا پار ہو جائے. تو اللہ کریم ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل محبت دے, درود پاک پڑھنے کی کثرت دے اور سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.